ہم نے جو پہلے 2 سیشنز کیے تھے اس میں سب سے پہلا سیشن جو تھا وہ ایک اوور آل پروگرام کا تعارف تھا، اور اس پروگرام کے تعارف میں نے وہ پورے جو میں ابھی آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیلز بھی لے کے آ رہا ہوں. جسٹ ٹو ریکیپ، جو پروگرام ہے بیسک پروگرام وہ یہ ہے کہ ہم کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں ٹورڈز دی کیریکٹر ڈیولپمنٹ اینڈ مورل اپلفٹنگ آف پیپل. This program is not limited to any geographical, any local, any regional area. یہ ایک انسانیت کے لیے بنایا جا رہا ہے پروگرام، اور میری یہ گزارش ہے کہ آپ میں سے جو لوگ بھی مووڈ فیل کریں، جو لوگ بھی اپنے اندر اس کی موٹیویشن فیل کریں، وہ اس میں کسی نہ کسی پہلو سے ضرور پارٹیسپیٹ کریں. یہ ہمارا ایز آئی سی اٹ، یہ ہمارا ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہماری طرف سے ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. اس پروگرام کے جو حصے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پریزنٹ کرتا ہوں. جی، سب سے پہلا جو میں نے، جس طرح جواد نے ابھی فرمایا کہ ہم نے لائف سکلز پروگرام کا تعارف کرایا تھا لاسٹ ٹائم. لائف سکلز پروگرام پرائمریلی بچوں اور بڑوں دونوں ہی کے لیے وہ سکلز جو کہ زندگی میں طریقے سے گزارنے میں کام دیتی ہیں، وہ والی سکلز سکھانے کے حوالے سے ہے. اور اس کا تعلق بنیادی طور پر کسی کانٹینٹ سے نہیں ہے، یعنی یہ بیسیکلی اس پروسیس میں لوگ سیکھتے ہیں جو ہم اس پروسیس کو بناتے ہیں. اور اسی کا میں آج تعارف کرا رہا ہوں کہ اگر ہم یہ پروگرام چلانا چاہتے ہیں ایٹ اے لارجر اسکیل، تو اس کے لیے ہمیں بہت سارے ٹرینرز چاہیے جو لائف سکلز کے پروگرام کو ٹرین کرنے میں مدد کریں گے. اور یہ جو ٹرینرز پروگرام ہے، یہ آج میں اس کی انٹروڈکشن کراؤں گا. اس کے بعد ہم آگے چلتے جائیں گے. نمبر 3 پر جو اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں اور ہمارے انسٹیٹیوشنل کلچرز کے ماحول میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ خود کیریکٹر کے بگاڑ کا باعث بن جاتی ہیں. اور چوتھے نمبر پہ پیرنٹس اور ٹیچرز کے حوالے سے اور ان کو قریب لانے کے حوالے سے، ہم دونوں ہی جو یہ انسٹیٹیوشنز ہیں، پیرنٹس کے بھی اور ٹیچرز کے بھی، ان کا مقصد اگرچہ اپنی اولاد کی بہتری اور ان کی ویل بینگ ہے، لیکن یہ انفارچونیٹلی جس طرح کا ہم نے اسٹرکچر اس وقت سوسائٹی کا اور سوشل انسٹیٹیوشنز کا کریٹ کیا ہوا ہے، اس میں یہ ایک دوسرے کے مقابل میں کھڑے ہیں. کہ ایک ہی شخص اگر ٹیچر بھی ہے اور پیرنٹ بھی ہے تو وہ ایز اے ٹیچر پیرنٹ سے شکایت رکھتا ہے اور ایز اے پیرنٹ ٹیچر سے شکایت رکھتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم مل کے کام کریں، ہم ایک دوسرے کے مقابل پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. نمبر 5 پر انشاءاللہ جو آئے گا وہ ہے کمیونٹی موبلائزیشن کا پروجیکٹ، جس میں کہ ہم اپنے لوکل لیول پہ کسی نہ کسی پہلو سے کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کے حوالے سے کھڑے ہوں. اور نمبر 6 پر جو ہے وہ ہے کچھ میرے آئیڈیاز ہیں، بیکاز آئی ہیو بین ورکنگ ود ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، کہ ہم کس طرح سے ہمارے جو بچے جو ان کی ضرورت ہے ان کے لحاظ سے اگر سکولز کریٹ کریں تو وہ سکولز کا خد و خال کیا ہونے چاہیے. آج کا جو ہمارا سیشن ہے، یہ میں نے ایک ریکیپ کر دیا ایک پورے پروگرام کا. آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ٹرین دی ٹرینرز کے حوالے سے ہے جی. اور یہ میں انٹروڈکشن کرا رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیے گا. 1-2 چیزیں بالکل واضح رکھیے گا کہ یہ میں اس وقت یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو موجود ٹیچرز ہیں ان کو اپنی پریکٹسز میں یہ تبدیلیاں کر لینی چاہیے. یہ شاید تبدیلیاں جو میں ابھی سجیسٹ کر رہا ہوں یہ آپ اس وقت کے موجود انسٹیٹیوشنز میں رہتے ہوئے پروبیبلی پریکٹیکلی کر ہی نہیں سکیں گے، اس لیے کیونکہ آپ کے اوپر جو ڈیمانڈز ہیں، اور وہی جو ہم نے پیچھے 1-2 پروگرام میں بات کی، ریوارڈز اور پنشمنٹس کے جو اسٹرکچرز بنے ہوئے ہیں، اگر آپ کو اپنی جاب سیکیور کرنی ہے تو پھر آپ کو اپنی اس ویلیو کو کہ ہم بچوں کی کردار کی، بچوں کی مورل اپلفٹنگ میں، کردار کی تعمیر میں کچھ پارٹیسپیٹ کریں اور کچھ کنٹریبیوٹ کریں، اس کو نظر انداز کرنا پڑے گا. لیکن ہم جو اس وقت بات کر رہے ہیں وہ موجود انسٹیٹیوشنز کے ٹیچرز کے اندر پریکٹسز کی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ٹرینرز ہیں کہ جو اپنے آپ کو اپنے موجود کام کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کرنا چاہیں، اور جدھر موقع ہو اپنے انسٹیٹیوشنز میں جس جگہ پہ اور جس طرح سے موقع ملے وہ اس میں بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اس میں جو بیسکس ہے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں. جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ ہم ایز ٹیچرز اینڈ ایز فرینڈس اگر ہم لائف سکلز کے ٹرینرز بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ضروری ہوگی وہ یہ ہے کہ ہم اپنا
خود اپنا ذاتی ایک پرسنل ویژن کریٹ کریں اور ایک شیئرڈ ویژن کریٹ کریں اپنے ساتھ دوسرے فیسیلیٹیٹرز کے ساتھ مل کے اور دوسرے ٹرینرز کے ساتھ مل کے. اور یہ ہماری اس ٹریننگ کا حصہ ہے جی. when we start the training تو ہمارا سب سے پہلا سیشن اسی پر ہوتا ہے کہ how do we create a vision for ourselves and our students and children, کہ جس کے نتیجے میں ہم ایک لانگر ٹرم ویژن. ہوتا کیا ہے, میں یہ تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں کہ جب تک ہم ایک لانگر ٹرم ویژن نہ رکھتے ہوں, ہم بالعموم عام طور پر ہم آج کے مسائل میں الجھ جاتے ہیں. یعنی آج ہی کی جنگ جو ہے وہ ہمارے لیے اصل جنگ بن جاتی ہے اور اسی کو جیتنا ہمارا مسئلہ بن جاتا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جو لانگر ٹرم ویژن تھا جس کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے تھا, ہم اس کو فراموش کر دیتے اور ہم اس سے مزید دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دوسرا یہ ایک ایٹیٹیوڈنل چینج ہے جس کو میں پروپوز کر رہا ہوں. The second thing is the basic principle, کہ یہ جو لانگ ٹرم ویژن آپ نے سامنے رکھا ہے, یہ آپ کے اور یہ لانگ ٹرم ویژن بھی اور یہ بچوں کی نیڈز, بچوں کی اسٹوڈنٹس کی جو نیڈز ہیں, these should supersede everything else in our decisions as teachers and parents. جب ہم ایک لائف سکلز کی ٹریننگ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر اس کے سیشنز میں, اس کے ہماری کانورسیشنز میں, اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ ہمارا ویژن کیا ہے اور ہم بچوں کی جو اس وقت کی ضرورتیں ہیں ان کو کیا سمجھ رہے ہیں. اور یہ چیز ہمارے ڈیسیجنز میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل بن جائے. آپ یہ جانتے ہیں, آپ میں سے جو لوگ جو ٹیچرز ہیں وہ تو بہت ہی اچھی طرح جانتے ہیں, اور جو ٹیچرز نہیں ہیں وہ اسٹوڈنٹس رہے ہوئے ہیں, اس لیے وہ اپنی اسٹوڈنٹ ایج سے جانتے ہیں کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جو اس وقت موجود ہیں یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جو اس وقت کام کر رہے ہیں, ان کے لیے بچوں کی ضرورت کوئی اہمیت نہیں رکھتی. یعنی وہ ان کے فیصلوں میں جو چیز آتی ہے, جو سب سے بڑے کرائیٹیریا ہوتے ہیں, وہ انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے, وہ ٹیچر کی ضرورت ہے, وہ ایڈمنسٹریشن کی ضرورت ہے. بچے کی ضرورت کیا ہے اور اس کو اس وقت کس طرح کا ماحول چاہیے, یہ بنانے میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کوئی رول پلے نہیں کرتے. ان کی ڈیسیجن کرائیٹیریا میں یہ شامل نہیں ہے. اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اٹ شوڈ بی دا پرائمری ٹارگیٹ کہ ہمارا ہر فیصلہ اصل میں اس چیز کو دیکھے, کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے اس لائف سکلز کی ٹریننگ میں وہ پرائمریلی بچوں کی بہتری ہے اور بچوں کی اپنے اسٹوڈنٹس کی بہتری ہے. نمبر 3, جو لرننگ انوائرمنٹس ہیں, اس کے بارے میں ایک پرنسپل کے طور پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ اصل میں ریلیشن شپ سے وجود میں آتی ہیں, اور وہ ریلیشن شپس ایسے ہوں جو کہ ٹرسٹ اور سیفٹی پر مبنی ہوں. یعنی اگر آپ نے ایک لرننگ انوائرمنٹ کریٹ کی ہے جس میں ٹرسٹ نہیں ہے, تو کوئی بھی آدمی, یہ آپ خود اپنی زندگی کے تجربات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس ماحول میں آپ ٹرسٹڈ فیل نہیں کرتے یا جس ماحول میں آپ سیف فیل نہیں کرتے, آپ مذاق نہیں کر سکتے, آپ کسی بات پر اعتراض نہیں کر سکتے بیکاز یو ڈونٹ فیل سیف, تو اس ماحول میں وہ لرننگ نہیں ہو سکتی. یو کین ناٹ شیئر, اور جب آپ شیئر نہیں کر رہے تو لرننگ ختم ہو جائے گی. So what we need to do as trainers is to create those environments جدھر ہماری جو relationships ہیں وہ trust اور safety پر وجود پذیر ہوں. چوتھی چیز جو اس میں ہے وہ ہے critical self reflection. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, critical self reflection کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو ایکشن لیتے ہیں, جو ہمارے ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں, اس کے پیچھے ہمارے کچھ بلیفز ہوتے ہیں. عام طور پر انسان اپنے ان بلیف سے واقف نہیں ہوتا یا ان کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لے رہا ہوتا ہے, ان کے بارے میں بہت زیادہ حساس نہیں ہوتا, بلکہ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو ایک یونیورسل فیکٹ ہے. ان بلیفز کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ کا رویہ اور ریویو کا رویہ پیدا کرنا. مثال کے طور پر اگر آپ کو اپنے بچوں کے مذاق پر غصہ چڑھ جاتا ہے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ پیرنٹ سے یا ٹیچر سے ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ ایک ازمپشن ہے آپ کی, اور اس ازمپشن کے نتیجے میں آپ کے رویے بنتے ہیں, اور وہ رویے جو ہیں وہ الٹیمیٹلی بچوں کے بیہیویئر پر اور بچوں کے کیریکٹر پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ خود ایک ٹیکنیکل سکل ہے کہ ہم ہاؤ ڈو وی بیکم مور کرٹیکلی سیلف ریفلیکٹیو, اپنی بلیفز, اپنی ازمپشنز کے بارے میں
ہم کس طرح سے زیادہ ریفلیکٹیو ہو سکتے ہیں، اس کی پریکٹس کرائی جاتی ہے. اور فائنلی جو بیسک اس میں سٹارٹنگ پوائنٹس ہیں، اس میں ایک چیز جو ٹیچرز کے لیے اور ٹرینرز کے لیے ضروری ہے وہ ہے لائف لانگ لرننگ. یعنی ہم کبھی بھی اس جگہ پر نہیں پہنچیں گے کہ ہم کہہ سکیں کہ اب ہم نے سب کچھ جان لیا، بلکہ مزید جاننا، مزید ایکسپیرینس کرنا، مزید تجربات سے سیکھنا جو ہے، یہ ہمارا ایک ایز اے پرنسپل، ایز اے پری ریکوزٹ اس ٹریننگ کا حصہ بنے گی. اس کے بعد جو میں چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ریگولر پریکٹسز ہیں، اور میں بالکل بریفلی کوشش کروں گا، آج میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، کوشش کروں گا کہ یہ ہو جائے تاکہ آپ کو سوال جو آپ کا اچھا ٹائم مل جائے. جو ہمارا اس میں پرائمری پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کانورسیشنز چینج کرنی ہے. ہماری گفتگویں جب چینج ہوتی ہیں تو اس سے ہماری سوچ بدلتی ہے. یہ بات ایک ایز اے پرنسپل سمجھ لیجیے. یعنی if we are talking about politics, if we are آج کل کی ہماری کانورسیشن جو ہے، جب آپ دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم جب کسی سے ملتے ہیں، جب کسی کے پاس بیٹھتے ہیں، جب ٹیلی ویژن لگاتے ہیں، تو ایک ہی کانورسیشن ہے جس سے ہم کنٹینیوسلی ایکسپوز ہو رہے ہیں، اور وہ ہے کہ اس وقت کورونا کی کیا سچویشن ہے اور کتنے لوگوں کو اس نے اپنا شکار کر لیا اور کتنے لوگوں کی جان لے لی. یہ کانورسیشنز جو ہیں یہ ہماری سوچ کو متاثر کرتی ہیں. یہ اگر آپ میں سے جو لوگ جانتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سوشل کنسٹرکشنزم. یعنی ہماری کنسٹرکشنز جو ہیں وہ سوسائٹی میں ہماری کانورسیشنز کے نتیجے میں ہو رہی ہوتی ہیں. یعنی جو چیز ہم جس کے بارے میں بات چیت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، وہی سوچ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، وہی خیالات ہمارے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہی ہماری ریالٹیز بنتی چلی جاتی ہیں. ہمیں یہ کانورسیشنز اپنے بچوں کے ساتھ، خاص طور پہ بچوں کے ساتھ اور اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اس لانگ ٹرم ویژن کی طرف موڑنا ہے، ان کانورسیشن کو موڑنا ہے جو کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے، اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بنا کے رکھا ہے، اپنے لیے بنا کے رکھا ہے. اور اس میں جو ایک ٹیکنیکل چیز جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ وداؤٹ allowing them to be targeted, we are not supposed to make them a target of our conversations. یعنی یہ کوئی critical conversations نہیں ہوں گی، یہ ان کے بیہیویئر کے اوپر conversations نہیں ہوں گی، بلکہ یہ کیا چیز ہوگی، میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. اس میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ کہ ہمارا جو اپنی کمٹمنٹ ٹو امپروومنٹ ہے، our own commitment to improve، یہ ہم اپنے آڈینس کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں دیٹ وی وانٹ ٹو امپروو. اور وہ کون سے پرٹیکولر اسپیسیفک ایسپیکٹس ہیں جن کو ہم امپروو کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے یہاں پر جو ایک بیسک پیراڈائم ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے، یہ اس کو نوٹ کیجیے گا. مجھے امید ہے کہ اس سلسلے میں کچھ سوالات بھی آنے چاہیے. ایک بیسک پیراڈائم میں یہاں پر چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ یہ کہ میں یہاں پر ایک ہائر پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو کر نیچے کی طرف گفتگو نہیں کر رہا. میں یہ نہیں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے تم کو امپروو کرنا ہے، بلکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں امپروو ہونا چاہتا ہوں، میرا ساتھ دو. بی مائی پارٹنر، بی مائی پیئر. میں ان بچوں کو کہ جو اصل میں میرے سے سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، میں ان کو اصل میں یہ دعوت دے رہا ہوں کہ نہیں، سکھانے کا کام تم سے میں نے لینا ہے. کمٹمنٹ ٹو امپروو، اور اس کو ڈکلیئر کیا جائے. دوسرا یہ کہ ہم ان کانورسیشنز کو چینج کریں. یعنی جب ہاؤ ڈو وی چینج دیز کانورسیشنز؟ بائی شیئرنگ آور ایکسپیرینسز، کہ میں جو یہ کرنا چاہ رہا تھا اس سے مجھے یہ سکسیس ہوئی ہے، یہاں پر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. اینڈ بائی شیئرنگ آور فیلنگز، کہ جب ہم سکسیسفل ہوتے ہیں جو ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس میں، اور جب ہم ناکام ہوتے ہیں، فیل ہوتے ہیں، یا کسی وجہ سے وہ حاصل نہیں کر پاتے اپنا ٹارگٹ، تو پھر ہمیں کیا فیلنگز ہوتی ہیں. ان فیلنگز کو شیئر کرنا، یہ جو فیلنگز کو شیئر کرنا ہے، اس معاملے میں اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ یہ بڑا ضروری ہے کمیونیکیشن کو ہولسٹک بنانے کے لیے. جب تک ہم فیلنگز کو شیئر نہیں کر رہے تو اصل میں دوسرے کو بھی انکریج نہیں کر رہے کہ وہ اپنی فیلنگز کو شیئر کرے. اور اپنی ولنریبلٹیز کو شیئر کرنا، اپنی ولنریبلٹیز، اپنی ویکنسز، ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا. تیسری چیز یہ کہ ان بچوں کو جن کو آپ چھوٹا سمجھتے ہیں ابھی، ان کو اپنی ڈیسیژن میکنگ پروسیسز میں شامل کرنا. when you include them in your decision making processes, so you are actually telling them that their opinion matters.
آپ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی بات جو ہے وہ آپ کے لیے اہمیت کی حامل ہے. یہ ڈیسیجن میکنگ پروسیسز میں ہم کیسے شامل کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر اپنے جو ہم نے شیئر کیا ایکسپیرینس کو، تو ساتھ ہی یہ بھی پوچھا ان سے کہ تمہارے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اس موقع پر. میں اپنے غصے پر کنٹرول کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن کل جب میں سڑک پہ تھا تو گاڑی چلاتے ہوئے مجھے یہ تجربہ ہوا اور میرے منہ سے ایک بے ہنگم طریقے سے گالی نکل گئی. تو مجھے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. when we share these experiences، تو یہ دیکھیے بغیر وہ بچہ ٹارگٹ ہوئے اصل میں اب ان کانورسیشنز کا حصہ بننا شروع ہو گیا ہے کہ جن کانورسیشن سے اس کی اپنی سوچ متاثر ہونی شروع ہو جائے گی. یعنی now he will start thinking on these lines، کیونکہ ایک سوال آپ کی طرف سے اس کو مل رہا ہے. چوتھی چیز جو اس سلسلے میں ہے وہ یہ کہ اپنے اندر یہ اسکل ڈیولپ کرنی ہے that we will be asking more than telling. مثال کے طور پر ہمیں ایک بچے کی رائے ہمارے سامنے آئی اور ہمیں اس سے سخت اختلاف ہے یا ہم اس کو بالکل غلط سمجھتے ہیں، تو بجائے یہ ججمنٹ دینے کے یا اس کو بتانے کے کہ اس کی رائے کیوں غلط ہے، اس سے سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ وہ اس نتیجے پہ پہنچا کیسے ہے. دیکھیے سوالات بھی بہت سارے قسم کے ہوتے ہیں. ایک سوال کی وہ قسم ہوتی ہے جس میں کہ ہم اگلے کو پھنسانے کے لیے، اس کو کارنر کرنے کے لیے سوال کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، میں بالکل اور طرح کے سوال کی بات کر رہا ہوں جدھر آپ اس کے تھاٹ پروسیسز کو سمجھنے کے لیے سوال کرتے ہیں کہ تم اس نتیجے پہ کیسے پہنچے ہو، تمہارے خیال میں اس کے نتیجے میں جو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے. یہ ہمیں اپنے اندر اسکل ڈیولپ کرنی ہوگی. اور یہ جو میں نے اوپر ساری چاروں چیزیں لکھی ہیں اور آگے بھی جو آ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری اس ٹریننگ کا حصہ ہیں جی which we would be inculcating in our trainers. پانچویں چیز یہ کہ رسپیکٹ کریں، رسپیکٹ them, take them seriously, understand their perspective. میں آپ سے عرض کروں ہم سب بڑے میچور لوگ ہیں، بٹ we clearly اگر ہمیں کہیں پتا ہو کہ ہماری بات میٹر نہیں کرتی ہے یا ہمیں پتا ہو کہ we are not going to be taken seriously، تو ہم ادھر بات کرنے ہی میں مشکل فیل کرنے لگ پڑتے ہیں. we don't see the need to talk to that environment کہ جدھر ہماری بات جو ہے اس کی رسپیکٹ نہ ہو، it is not taken seriously یا ہمارے پرسپیکٹو کو سمجھا نہ جائے. اور اس سلسلے میں جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ ان کا پرسپیکٹو سمجھیں بھی اور اس کی رسپیکٹ بھی کریں even if we disagree with them. Appreciate the students' child's value based opinions and actions. دیکھیے عام طور پر میں ابھی پچھلے دنوں جب بات ہو رہی تھی تو میں نے اس سلسلے میں بھی بات کی تھی کہ میں اس چیز کو بھی غلط سمجھتا ہوں، ریوارڈز اور پنشمنٹس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی غلط سمجھتا ہوں کہ ہم بچوں کو پریز کریں. اور یہاں پر میں جو بات کر رہا ہوں وہ اصل میں یہ کہ اپریشیٹ دا اسٹوڈنٹس اور چائلڈز ویلیو بیسڈ اوپینینز اینڈ ایکشنز. پریز جو ہے جب بھی آپ کا کیریکٹرسٹکس پر ہوگا، مثال کے طور پر آپ کسی کو یہ پریز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم ایک بڑے عقل مند آدمی ہو، یا تم ایک بڑے انٹیلیجنٹ بچے ہو، یا تم ایک بڑے شارپ بچے ہو، یا تم یو آر ویری generous person. تو what we're doing is we are putting a lot of pressure on that person، اور وہ بھی جانتا ہے کہ میرے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو کہ اس ان ویلیو ججمنٹ سے خلاف ہیں. ہم یہاں پر جس چیز کی بات کریں وہ پرٹیکولر ایکشن کی اپریسیشن ہے، وہ اوپینین کی اپریسیشن ہے. جب آپ بچوں کے ساتھ یہ شیئر کریں گے تو یقیناً وہ آپ کو کئی مرتبہ بہت اچھی اوپینینز بھی دیں گے، اور وہ جو اوپینینز ہیں وہ ان کی اپنی ڈیولپمنٹ کا باعث بنتی ہیں انشاءاللہ آئندہ آگے چل کے. تو اس کو انکریج کرنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے اس کو اپریشیٹ کریں اور یہ وجہ بتائیں کہ آپ کیوں اپریشیٹ کر رہے ہیں. اینڈ دین فائنلی enrich our own learning and exposure through the facilitators community. جو میں نے آگے 5ویں نمبر پہ لکھا ہوا تھا کہ ایک کمیونٹی موبلائزیشن اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا کام کیا جائے، اس میں فیسیلیٹیٹرز کی خود ایک الگ کمیونٹی ہو، جو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ یہ کہ ہم بچوں کی اور ینگر جنریشن کی اور جو بھی اس چیز کی ضرورت محسوس کرتا ہے اس کے لیے ہم لائف سکلز کے پروگرام کے حوالے سے فیسیلیٹیشن کا کام کریں گے. یہ میں نے آج کے لیے رکھا ہوا تھا جی. ہمارا جو لاسٹ ویک جب میں نے یہ بات کی تھی کہ لائف سکلز پروگرام کیا ہے، تو میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ وہ ٹریننگ ان بیسک میتھڈالوجی جو ہے، اس میں نے یہ کچھ پوائنٹس لکھے تھے کہ یہ وہ سارے پوائنٹس ہیں کہ جو ہم جس پہ ٹرین کریں گے اپنے لوگوں کو، اور اس کی ڈیٹیلز میں نے
پچھلے سیشن میں دے دی تھیں کہ یہ وہ ماحول یا ماحولیاتی ٹریننگ ہے جو بچوں کو کانٹینٹ کے ذریعے نہیں بلکہ آپ کی جو آپ اپنی کلاس کا یا اپنے سیشن کا ماحول کریٹ کریں گے اس کے ذریعے سے بچوں میں رفتہ رفتہ ڈیولپ ہوتی ہے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کے جسٹ گو تھرو اٹ. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھنے میں مشکل ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں, یو موسٹ ویلکم. اور اس کی ڈیٹیلز اگر میری زبانی سننا چاہیں تو یو کین جسٹ گو ٹو دا پریویس, جو ابھی جواد آپ کو بتا دیں گے کہ کب تک وہ آ جائے گا, اینڈ یو کین ایکسیس اٹ آن یوٹیوب. مویز صاحب ایک بات اگر میں شروع کر دوں صرف وہاں سے, کہ آپ نے جب یہ ابھی فرمایا کہ اصل میں میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں, ہمارے ہاں عام طور سے دیکھنے میں آیا ہے کہ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ میں آپ سے سیکھنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں, تو اس کے پیچھے بھی اصل میں ایک پوری میتھڈالوجی یا ایک پورا کا پورا فریم ورک ذہن میں ہوتا ہے کہ یہاں لے کر جانا ہے آدمی کو, اور اس سے مراد یہی ہوتی ہے, یعنی آپ آرگیومنٹ سے اسی جگہ جانا چاہتے ہیں جہاں آپ سوچ کر پہلے سے آئے ہیں. تو یہ ذرا تھوڑا سا کلیئر کیجئے گا اس. I'm sorry, میں آپ کا سوال سمجھ نہیں سکا ہوں کہ یعنی یہ کس طرح سے. یعنی آپ نے یہ فرمایا تھا نا کہ ہم جس وقت میں اس ٹریننگ کے پورے پروگرام کو اس جگہ سے دیکھتا ہوں یا رکھنا چاہتا ہوں کہ اصل میں آپ کو سکھانے نہیں بلکہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں. تو اس میں ظاہر ہے کہ جس وقت ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہم نے عام طور سے یہ دیکھا ہے کہ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ میں آپ سے سیکھنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں, کسی بھی گفتگو میں, کسی سیشن میں, کسی بھی جگہ, تو اصل میں ایک آرگیومنٹ ہوتا ہے جس کو آپ لے کر چلنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور اس میں بنیاد اصل میں وہی بن رہا ہوتا ہے. میں اس حوالے سے یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ یہ بات کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد؟ نہیں, میں دیکھیے یہ اس کا تعلق اصل میں ایک جنرل ایٹیٹیوڈ سے ہے, جو میں نے یہ عرض کیا کہ میں آئی ووڈ لائک ٹو ڈکلیئر مائی اون کمٹمنٹ ٹو امپروومنٹ. تو اس سے مراد اصل میں اس کلاس روم کا سٹرکچر ہم ڈسکس نہیں کر رہے, بلکہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ ریلیشن شپس کی بنیادیں ہیں کہ جس میں کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اپنے کولیگز, ان کو کولیگز بنا کر تو یہ کہتا ہوں کہ جی آپ نے میری مثال کے طور پر لیٹ می بی کلیئر اباؤٹ اٹ. یعنی لیٹ سے ہم نے جب کلاس رومز میں رولز بنائے تو یہ پتا چلا کہ بچوں نے یہ رول بنایا کہ جی ہم کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے, اینڈ میں یہ ڈکلیئر کرتا ہوں کہ کئی دفعہ میرے سے غلطی سے یہ مذاق اڑ جاتا ہے, تو میں اس معاملے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی کبھی ایسا ہو تو آپ نے مجھے کریکٹ کر دینا ہے, ٹھیک ہے جی. بٹ جو فیسیلیٹیشن ہے وہ تو ظاہر ہے کہ میں نے اپنے طریقے پر لے کے چلنا ہے. البتہ اس کے اندر بھی جو ہم نے لاسٹ ٹائم اس پہ بات کی تھی, یہ جو آخری پوائنٹس میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیے, یہ پرائمریلی یہ بتاتی ہے کہ اس کے اندر ہی بہت کچھ آٹونومی ہم بچوں کو دینا چاہتے ہیں. وی وڈ لائک, بچوں سے مراد ظاہر ہے کہ وہ بچے ہیں کہ جو who can take it at this stage, اور اس کے ذریعے سے ہم ان کو ٹرین کریں گے. بٹ آئی اگری ود یو دیٹ یہ اس طرح کی بات نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ہم اکٹھے سیکھیں گے, اور ہمارا جو پروسیس آف لرننگ ہے وہ اصل میں اس نوعیت کا ہے کہ جس میں سب مل کر ہم ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, نہ کہ صرف میرے سے آپ سیکھ رہے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے جی, بات سمجھ میں آ گئی. میں یہی چاہ رہا تھا کہ یہ بات ذرا کلیئر ہو جائے. شفقت علی صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں, میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں. جی السلام علیکم سر. سر آپ سب کا بہت شکریہ, مجھے آپ نے میٹنگ میں جوائن کیا. میرا سوال یہ تھا کہ سر آپ جو بتا رہے تھے کہ بچوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے, تو اس میں یہ کس لمٹ سے, یعنی کس ایج گروپ سے یہ سٹارٹ ہو جائے گا کہ ہم بچوں سے کویسچننگ آنسرنگ کریں اور ان سے پوچھیں؟ کیونکہ عام طور پر ہم نے یہی دیکھا ہے کہ بچے بچپن میں, یعنی بہت شروع میں 4-5 سال کا جو بچہ ہوتا ہے, اس سے ہم اس طرح کا سوالات نہیں کر سکتے. تو یہ مطلب ہر جگہ ہی ایسا ہوتا ہے, یا کیونکہ میں گاؤں میں رہتا ہوں تو میں نے جو بچوں کو دیکھا ہے, اور میں ایک ٹیچر بھی ہوں, میں نے اپنے بچوں کو دیکھا ہے ادھر اسکول میں بھی, تو ان کو اس طرح کے سوالات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا. تو اس بارے میں سر آپ کی رہنمائی چاہیے تھی مجھے کہ یہ کس گروپ سے, پھر کس ایج گروپ سے ہم شروع کریں سوالات ایسے. میں کوشش کرتا ہوں جی. جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سوال کر کیا رہے ہیں. نمبر ایک, جو بچہ اسکول میں آ جاتا ہے اس کے تو ذہن میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں,
یعنی اصل چیز یہ کہ وہ سوال لے کے نہیں آتا جن کا جواب میں دینا چاہتا ہوں یا جو میں اس کو سکھانا چاہتا ہوں, لیکن اس کے اپنے بہت سارے کویسچنز تو ہوتے ہیں جو وہ لے کر آتا ہے. وہ گھر میں ابھی اسکول نہیں بھی آیا ہوتا تو اپنے ماں باپ کا دماغ کھا رہا ہوتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہاؤ ڈو آئی انکلوڈ ہم ان دیز پروسیسز. جس وقت میں اس کی بات کو سننا سمجھنا شروع کروں گا تو اس کے بعد اس کو یہ کانفیڈنس ہوگا کہ وہ میری بات کو بھی سننا اور سمجھنا شروع کرتا ہے. یہ جو ایج ہے یہ پرائمرلی اسکول گوئنگ ایج جسے ہم کہتے ہیں, اس وقت تک تو شروع ہو چکی ہوتی ہے جی. پیپل کمیونیکیٹ, پیپل کنورس. ہم اصل میں ان کو وہ حیثیت نہیں دے رہے ہوتے کہ ان کی کانورسیشنز کو بہت زیادہ ویلیو کریں. تو اس وجہ سے آئی ڈو ایگری کہ یہ بالکل ارلی ایج میں ظاہر ہے کہ بچہ اگر چند دنوں کا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا, لیکن جیسے ہی وہ کمیونیکیشن شروع کر دیتا ہے تو یہ کام شروع ہو جاتا ہے. یعنی وہ بھی شروع کر دیتا ہے اور آپ بھی شروع کر سکتے ہیں. نجم شاہ صاحب سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی آپ فرمائیے نجم صاحب. السلام علیکم جی. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے ساری چیزیں بتائی ہیں ان کے کوئی پری ریکوائرمنٹس بھی ہیں, پری ریکوزٹس بھی ہیں کہ یہ کوالیفیکیشنز ہوں یا اس پروگرام میں جو شامل ہو سکیں؟ شکریہ. یہ کون سی والی چیزیں جو بتائی ہیں, یعنی آپ یہ بات کریں کہ کون لوگ ٹرینرز کے طور پر شامل ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل. ان کو کوئی پہلے سے کوئی کوالیفیکیشن ہو, کوئی بیچلرز کیا ہو, ماسٹرز کیا ہو یا کوئی اور اس قسم کی؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ دس وڈ کمپلیٹلی ڈیپینڈ جی. اگر وہ لینگویج ان کی جو ہے وہ ٹھیک ہے, مجھے اس سے بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے کہ ان کی فارمل کوالیفیکیشن کیا ہے. اگر وہ لینگویج پر عبور رکھتے ہیں, وہ بات سمجھ سکتے ہیں, کتابیں پڑھ سکتے ہیں, تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے. آئی کین سجیسٹ لاٹ آف ریڈنگ مٹیریل. یہ ان کو دیکھنا ہے کہ کیا وہ زبان اور بیان کے حوالے سے اس جگہ پر کھڑے ہیں کہ وہ یہ کر سکتے ہیں. جی پروفیسر نسیم اللہ صاحب آپ فرمائیے سر. جی اپنا مائک ان میوٹ کر لیجئے گا آپ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. میں یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ابھی بھائی جان نے پہلے بتایا تھا نا, اسکول گوئنگ بچے جو ان سے بات کریں تو وہ پوری طرح بات اس طرح شاید پک نہ کر پائیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں کویسچنس کا ایریا ہی ڈیفائن ہم پہلے کر چکے ہوتے ہیں. ہمارے ذہن میں ایک اسپیسیفک کویسچنس کا ایریا ہے کہ یہ چیزیں میں نے بچوں سے پوچھنی ہیں. تو ہمیں پہلے نا اپنے وہ ایریاز کو ری ڈیفائن کرنا ہوگا. آپ نے نہیں بلکہ ان بچوں کے ایریاز کو جہاں ان کے شیئرز ہیں, جہاں وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل بچے اپنی ماں سے زیادہ بات کرتے ہیں, والد سے بہت کم کرتے ہیں. مائیں شیئر کرتی ہیں کہ یہ اس نے کہا اس کا یہ کریں. تو یہ اس طرح کو ایک سچویشن انوائرمنٹ ہمیں پہلے جنریٹ کرنا ہوگا اپنے اینڈ پہ, پھر ڈفرینٹ ٹائپس کے کویسچن بچے آپ سے کر سکیں گے. بالکل ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک. فوزیہ جنجوا صاحبہ آپ اپنا مائک ان میوٹ کر کے بات کر سکتی ہیں. تھینک یو سو مچ. میرا کوشچن پرائمریلی ریلیٹڈ ہے جو آپ نے بات کی کریٹنگ اے پرسنل اینڈ شیئرڈ ویژن سے. تو پرسنل ویژن جو ہوتی ہے یا ایون شیئرڈ تک اسے لے جانا وہ بھی ایک مرحلہ ہے. تو کریٹنگ اے پرسنل ویژن اٹس فار می اٹس اے ہیوج تھنگ. یہ بہت بڑی چیز ہے کیونکہ اس کے لیے تو ہمیں شیئرڈ نالج کی ضرورت ہوتی ہے جو کلچر میں بھی ہوتا ہے, وہ کلچر سے باہر بھی ہوتا ہے. جو ریلیجن فلسفی اٹ انکلوڈس ایوری تھنگ جو ہمیں شاید لے کے جاتا ہے, جو ہمارا پرسنل انڈیویجول نالج ہوتا ہے which is for me it is non shared non cultural knowledge. تو ویژن تو وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے, سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. تو ہم جو ہے اگر ہمارے پاس اپنا ایک ویژن نہیں ہوگا, پرسنل ویژن ہی نہیں ہوگا, تو ہم جتنا مرضی اس بچے کو اسپیس دیتے رہیں, ہم اس میں کیا چیز ڈال سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ابھی جو ہمارے جنریشن میں اور ٹیچرز میں جو گیپ ہے یا ہمارے ابھی جو بہت سارے مسائل ہیں وہ یہی ہے کہ ہمارا شیئرڈ, آپ نیشنل کہہ لیں, آپ ریلیجیس کہہ لیں, اس کو کوئی بھی نام دے دیں, شیئرڈ ویژن نہیں ہے, انسٹیٹیوشنل بھی نہیں ہے, پرسنل بھی نہیں ہے. ہمارے پاس ویژن ہے ہی نہیں, کوئی ایسی شیئرڈ یا کانکریٹ ڈائریکشن نہیں ہے. تو فار می it is something, please. I quite agree with you, Ji. That is precisely the reason that we had to add this as the first point.
because I think this is the starting point. اور اگر ہم اس وقت نہیں ہے, اگر اس وقت ہوتا تو شاید ہم اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ ہی لے رہے ہوتے کہ سب کا ہے اور سب کا ہوگا ہی. لیکن چونکہ یہ اتنا زیادہ واضح طور پر مسنگ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں تو یہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ ایک آسان کام نہیں ہے. ابھی جو ہمارا سیشن ایکسپیکٹڈ ہے اگلے 10 دنوں میں, یہ جواد صاحب ایگزیکٹلی بتا دیں گے کہ وہ کب شروع ہوگا, اس کا پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہی یہی کہ ہم اپنی جو لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں ایز ٹیچرز اینڈ ایز پیرنٹس کہ ہم بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں, تو اس میں ایک شیئرڈ ویژن اس گروپ کا بنایا جائے, تاکہ وہ شیئرڈ ویژن بنے گا تو پھر ہم آگے اس طرف بڑھ سکیں گے کہ وہ کیا کوالٹیز ہیں جو پیدا کی جائیں. دیکھیے اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتی یہ بات الٹیمیٹلی کہ آپ کا پرسنل ویژن کیا ہے. جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ یہ کہ میں اور آپ اور ہم سب جو اس وقت بیٹھے ہیں, we would like to contribute towards the character development of people, اور ان کے اندر مورل ان کی اپلفٹنگ میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو ہمارا ایک کامن سانجھا آبجیکٹو بن گیا. اس کے لیے اب ہم what is it that we would like to create as a vision, اس شیئرڈ ویژن سے ہم بات شروع کریں گے انشاءاللہ. اور اس میں اگر آپ چاہیں تو کسی وقت you can send me a message, میں آپ کو وہ ایکسرسائزز کچھ بتا دوں گا جس سے کے ذریعے سے we can develop a personal vision as well انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. میرا اس چیز پہ ایک چھوٹی سی آپ ایکسپلینیشن مجھے تھوڑی سی ایکسٹینڈ کر دیں اپنی. وین یو سے کہ ہمارا شیئرڈ ویژن میٹر کرتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ جو خاص طور پہ جیسے ٹیچنگ, مطلب مے اٹ بی ایٹ دا لیول آف پیرنٹ اور ایٹ دا لیول آف ٹیچنگ, کلاس روم ٹیچنگ, تو وہ دونوں میں جو بلیف سسٹم ہوتا ہے نا وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے اور وہ آپ کی ہر چیز میں انٹرفیئر کرتا ہے آگے. تو جب ہم جی, تو اس میں تو ویرائٹی ہوگی, وہ ہمارا انڈیویجولائزڈ ہوگا, ٹھیک ہے نا. ہم یہاں پہ جتنے مرضی لوگ اکٹھے ہو جائیں, آئی ڈونٹ نو ہاؤ مینی پیپل آر ناؤ آن بورڈ, لیکن اگر ہم لیٹ سے کہ ابھی 50 لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے تو نو میٹر واٹ ہمارا انڈیویجول جو وہ ہے وہ تو ڈفرینٹ ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں ہے جی. لیکن اگر ہم وہی جو میں نے ابھی ایک ایکسرسائز بتائی تھی, critical self reflection, once we open ourselves up, and that again requires a lot of skill کہ ہم کس طرح سے critically self reflect کرتے ہیں, تو ہم اپنے beliefs کے بارے میں آگاہی بھی پیدا کر سکتے ہیں اور ان کے بارے میں ریویو کرنے کے لیے بھی تیار ہو سکتے ہیں if we want. یہ بڑا ضروری ہے. یعنی کئی مرتبہ ہم اپنے بلیفز کو کھولنا ہی نہیں چاہتے یا ان کے اوپر غور ہی نہیں کرنا چاہتے. میں ظاہر ہے کہ اس صورت میں تو اس پہ کچھ نہیں ہو سکتا, کسی کو زبردستی تو نہیں کیا جا سکتا یہ, لیکن اگر ہم اس کے لیے تیار ہیں تو پھر یہ پاسبل ہے اور اس پر غور بھی کیا جا سکتا ہے. اور اس کو ہم کئی مرتبہ ہم غلط بلیف کو لے کے کھڑے ہوتے ہیں. ابھی دیکھیے جس طرح سے ہم نے پچھلے دنوں میں جب یہ بات کی تھی ریوارڈز اور پنشمنٹس کے حوالے سے, تو ہم بہت سارے غلط بلیفز کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریوارڈز اور پنشمنٹس کے نتیجے میں ہم وہ حاصل کر لیں گے جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ حاصل جو ہم کرنا چاہتے ہیں کیا وہ ٹھیک بھی ہے, اس پر ہم نے اصل میں سوالات اٹھائے تھے. These are the questions جو کہ پیدا ہو جاتے ہیں once we critically self reflect. بہت شکریہ موئی صاحب. رضوان صاحب سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی رضوان صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم. یہ ساری بات جو ہم کر رہے ہیں آبویسلی اس کو کسی جگہ پہ لا کے ہمیں ایک پریکٹیکل شکل بھی دینی ہوگی. اس کے لیے ایک پریکٹیکل پلینگ فیلڈ ہمیں چاہیے ہوگا. آپ نے جو فرمایا کہ ہمارے کرنٹ ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز اور جو متعلقہ دوسرے افراد ہیں وہ اس چیز میں ابھی ان کی پرائیورٹی ہی یہ نہیں ہے, ان کی پرائیورٹیز بالکل ڈفرینٹ ہے. تو آر وی کریٹنگ اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہیئر, مطلب وہ کچھ چاہتے ہیں ہم کچھ اور کروانا چاہ رہے ہیں, تو یہ ایکچولی پریکٹیکلی ایکسپیڈائٹ کیسے ہوگا؟ میرا اس میں ایک خیال یہ ہے جی کہ جو وہ کر رہے ہیں I cannot change that and I don't think that we can unless we have that authority کہ ہم اس کے بارے میں کوئی پالیسی میکنگ کی جگہ پہ کھڑے ہوں. What we can do is start and on a parallel basis ہم وہ کام شروع کر دیں کہ جو ہمارے خیال میں ہونا چاہیے, اور اس کے نتیجے میں جو ایک گیپ اس وقت وجود میں آیا ہوا ہے مے بی اس میں اپنا کچھ رول پلے کرنا شروع کر دیں اس کو کور کرنے میں.
this is the only thing that we can do at this time apparently. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں آپ سب لوگ جو موجود ہیں آپ کی رائے سے میں بھی سیکھوں گا اور انشاءاللہ ہماری رائے زیادہ پالش بھی ہوگی انشاءاللہ. سید عبداللہ ناصر صاحب آپ فرمائیے سر. تھینک یو سر. سر میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بچے جو ہوتے ہیں جو ایٹ دا ویری اسٹارٹ آف اسکولنگ ایج میں ہوتے ہیں سر, ان کی کویشچن کس طرح کے ہوتے ہیں؟ مثلا ایک کوئی بڑا شخص ہے وہ کریٹیکل ہے تھوڑا, تو وہ فلسفیکل چیزوں میں اس کی دلچسپی ہوتی ہے, لیکن ایک بچہ ہے وہ بھی بالکل سٹارٹنگ میں اپنی لرننگ میں اس نے بھی بولنا شروع کیا, وہ چیزوں کو دیکھتا ہے, تو اس کے سوال کس طرح کے ہوتے ہیں؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں وہ کن چیزوں میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے. نہیں دیکھیے اس کے بارے میں بھی کوئی رولز نہیں بنائے جا سکتے. ہر بچے کے سوالات اپنی نوعیت کے ہوتے ہیں لیکن وہ معصومانہ ہی ہیں, یعنی وہ فلسافیکل نہیں ہو سکتے, وہ ہوتے فزیکل اور اپیرنسز کے اوپر مبنی ہیں. بٹ دا پوائنٹ از کہ وہ جو کویسچنز ہیں جب آپ ان کو انکریج کرتے ہیں اور ان کو لے کر ان کو سیریسلی لے رہے ہوتے ہیں اور ان کویسچنز کے بجائے سمپل آنسرز دینے کے مزید کویسچنز کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو ایکسپیریمنٹیشن پہ انکریج کر رہے ہوتے ہیں, تو اصل میں ایکسپلوریشن کی اسپرٹ دے رہے ہوتے ہیں آپ. اینڈ دس از واٹ از ریکوائرڈ. تھینک یو. You're most welcome. کوئی اور صاحب جو بات کرنا چاہیں یا سوال کرنا چاہیں تو ریز ہینڈ کا بٹن دبا سکتے ہیں. جی احمد عبداللہ صاحب آپ فرمائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم. میرا سوال یہ کہ میرا تعلق ٹیچنگ پروفیشن سے نہیں ہے. مجھے ابھی تک کی جو ڈسکشن ہوئی اس سے جو میرا تجزیہ, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو کچھ بھی باتیں ہوئیں وہ جنرلی ساری عمر کے لوگوں پہ اپلائی ہوتی ہیں. پر یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں زیادہ تر کیونکہ ٹیچنگ پروفیشن سے لوگ تعلق رکھتے ہیں اور زیادہ تر جو ڈسکشن ہے وہ بچوں کی طرف بار بار واپس جا رہی ہے. تو فیوچر سیشنز میں جنرلی آل ایج گروپ کی جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں ان کو فائدہ ہوگا, یا یہ ڈسکشن جو ہے وہ صرف بچوں کے اراؤنڈ ہوگی؟ یہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ جو ٹاپک ہے یہ تو اصل میں آل ایج گروپ سے ریلیٹڈ ہے. اصل میں جو ایشوز ہیں وہ یہ کہ اس کو پریکٹیکلی ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے کہ بیکاز وی آر بیسیکلی ڈیلنگ ود پیرنٹس, ینگ پیرنٹس اینڈ ٹیچرز, سو اینڈ دیٹ از دا فارمیٹیو ایج ایز ویل. اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے نا جی, وہ اصل میں میرے سکھانے سے نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اگر ایک آدمی 30 برس کی عمر میں پہنچ کر تو یہ سوچتا ہے کہ میرے اندر جو یہ پرابلمز یا یہ کمزوریاں ہیں میں ان کو کور کرنا چاہتا ہوں, تو اب وہ ایک سیلف انیشیٹو کی بیسس پر جو کر سکتا ہے وہ کرے گا, اور اس میں ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں. جو یہ ایج گروپس ہوتے ہیں جس میں کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں, اس میں اصل میں ہم ایک پازیٹیولی آگے بڑھ کر ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے یہ معاملہ کر سکتے ہیں. یہ ڈفرینس ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہماری یہ جو پورا میرا جو اسکیم ہے یا جس کو میں نے ابھی آپ کے ساتھ بالکل آغاز میں شیئر کیا, اس کا تعلق کسی لمیٹڈ ایج گروپ سے نہیں ہے. میں نے تو خود اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ لائف سکلز پروگرام جو ہے اس کے اصل میں 2-3 قسم کے ایج گروپس بنتے ہیں. ایک یہ کہ جو 12 to 20 کی ایج میں ہو, 20 to 21 to 30 ہو, اینڈ 30 اینڈ ابو. ان سب کے لیے یہ بڑے فائدے کی چیز ہو سکتی ہے جی انشاءاللہ. رضوان صاحب آپ فرمائیے. میں ایک بار پھر سے جسارت کر رہا ہوں اسی سے ملتا جلتا سوال کرنے کی کہ آپ نے کہا کہ آپ کافی عرصے سے اس سبجیکٹ میں انٹرسٹڈ ہیں اور آپ کی ٹیچرز کے ساتھ انٹریکٹ بھی ہوا ہے مختلف لیولز پہ. کیا کوئی بھی ایک ایسا ادارہ آپ کو یعنی نہیں ملا جو کہ اس چیز کو پریکٹیکلی اپلائی کرنے میں انٹرسٹڈ ہو؟ نہیں, یہ میری یعنی دس کین بی مائی پرابلم ایز ویل کہ میں یہ کنونس نہیں کر پایا ہوں, لیکن مجھے نہیں مل سکا جی انفارچونیٹلی. یعنی ہم جب اس کو لے کے جاتے ہیں تو بیسیکلی جو انسٹیٹیوشنز ہیں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز خاص طور پر,
وہ اصل میں اتنے زیادہ فوکسڈ ہو چکے ہوئے ہیں آن ریزلٹس, ایکیڈیمک ریزلٹس, اینڈ بیکاز ایکیڈیمک ریزلٹس نے ان کے اگلے برس کی ایڈمیشنز کے دروازے کھولنے ہیں. تو اس کے باعث, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹائم بھی ہم اس میں نہیں لگا رہے, ایکیڈیمک ریزلٹس کو امپروو کرنے میں نہیں لگا رہے, وہ ٹائم اصل میں ہم ویسٹ کر رہے ہیں فرام اے بزنس اینڈ فرام این ایکیڈیمک پرسپیکٹیو. جبکہ میری اپنی رائے یہ ہمیشہ رہی ہے کہ جو بچے آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتے ہیں لرننگ میں, آئی ایم ناٹ پرٹیکولرلی ٹاکنگ اباؤٹ ریزلٹس, جو لرننگ میں آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتے ہیں ان کا کیریکٹر بھی تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور ہمیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے بھی اگر ہم ٹرین کریں تو وی ول پرابلی بی ٹریننگ اے لاٹ اباؤٹ کیریکٹر ایز ویل. تو آپ کے سوال کا جواب یہی ہے جی کہ نہیں, ایسا مجھے نہیں مل سکا انفارچونیٹلی. سو اسی صرف ایک سیکنڈ کا اس کا وہ ہے کرالری ایک کہ اگر پھر ہم یہ کرنا شروع کر دیں گے اور اس کے بالکل کانٹریری اسکول ٹیچ کر رہا ہوگا تو اس کا ایک بچے کے ذہن پہ تو بہت مطلب کمپلیکس افیکٹ ہوگا, ویری کنفیوزنگ, کہ اس کی آپ پرسنالٹی کو ٹوٹلی وہ کر دیں گے. میں مطلب پراپر لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ مطلب اس کو ایک آپ دو, ایک اچھائی اور ایک جنرل جس کو برائی کہہ لیں, جو ابھی دونوں اس کے ذہن میں کنفیوز ہو کے رہ جائیں گی پھر. تو اصل میں یہ تو اس دنیا میں چل ہی رہا ہے جی. I agree with what your concern is. مجھے اس چیز سے بہت زیادہ اختلاف نہیں ہے, لیکن اس دنیا میں اس وقت بھی یہ چیز چل رہی ہے. یعنی آپ کے سامنے اچھی اور بری پولز ہر وقت موجود ہیں, اور کیپنگ دوز ان مائنڈ ایک آدمی جو ہے, اصل میں دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں پرائمریلی اپنے اندر یہ کریج اور یہ اسٹرینگتھ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جس جگہ پر ہمیں نقصان اٹھا کر تو ٹھیک بات پر کھڑے رہنے کی ضرورت ہو تو ادھر ہم یہ کھڑے رہ پائیں, اور آہستہ آہستہ یہ کریج اور یہ اسٹرینگتھ ڈیولپ کی جا سکتی ہے لوگوں میں بھی, بچوں میں بھی, بڑوں میں بھی. جب تک انسان زندہ ہے اس کے اندر یہ چیز پیدا کی جا سکتی ہے. دس از واٹ آئی بلیو ایز اے میرا جو انسانوں کے بارے میں بلیو ہے وہ یہ کہ وہ جب تک کہ اس دنیا سے رخصت نہیں ہو جاتے ان کے اندر اچھائی اور برائی دونوں کا پوٹینشیل پوری طرح سے زندہ رہتا ہے, اور وہ جس طرف بھی چاہیں اس طرف اپنے آپ کو مولڈ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت پا لیتے ہیں. منیر احمد صاحب جی, آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم موئز. جی وعلیکم السلام. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا جو رضوان صاحب نے سوال کیا ہے, آپ نے جواب دیا کہ اس طرز فکر پر آپ کے خیال میں کوئی انسٹیٹیوشنز موجود نہیں ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے آپ نے ابتدا کی کسی نشست میں بتایا تھا کہ انگلستان میں یا کسی اور جگہ پر شاید, اگر میں صحیح سمجھا ہوں, تو ان اصولوں پر یا اس سے ملتے جلتے اصولوں پر کوئی نہ کوئی انسٹیٹیوشن لوگوں نے بنانے کی کوشش کی ہے. غالباً وہ پنشمنٹ یا ریوارڈ سے ریلیٹڈ تھا, لیکن یہ بہرحال ایک بڑی اہم بات ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک تو یہ بات کہ آپ یہ دیکھیے کہ دنیا بھر میں کسی جگہ ایکچوئل یا ورچوئل کوئی ادارے ایسے ہیں یا قریب اس طرح ہیں, اور دوسرے یہ کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بہت ساری باتیں فلسافیکلی یا اپنے اخلاقی تصورات کے مطابق پیش کر رہے ہیں جو اصل میں پریکٹیکل نہیں ہے. جی that's quite a valid point sir. میں آپ سے عرض کروں جو وہ بات تھی وہ اصل میں ایک ایکیڈیمک انسٹیٹیوٹ کی, جب میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم بہت ساری چیزیں اپنے انسٹیٹیوشنز کے ماحول سے بچوں میں خرابیاں پیدا کر دیتے ہیں, تو اس حوالے سے یہ بات ٹھیک ہے کہ پروگریسو ماڈل جو ہے ایجوکیشن کا, جس میں سمر ہل کا میں نے ذکر کیا تھا, انگلینڈ میں ہے اور بھی بہت سارے ہیں اور دنیا بھر میں ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں مجھے ابھی تک کوئی نہیں ملا. ایک قریب ہے, یہ نجم صاحب نے مجھے اس کا تعارف کرایا تھا, وہ اس کا نام یہ بتا دیں گے, یہ ابھی ریسنٹلی یہاں پر کھلا ہے. لیکن جو ایسپیکٹ ہے میں اس کا بھی انکار نہیں کر سکتا ہوں کہ جو آپ نے فرمایا کہ کہیں ہماری بات جو ہے وہ فلسافیکلی اور مورلی اتنی آئیڈیلزم کا شکار تو نہیں ہے کہ اس کو اون نہیں کیا جا سکتا. تو میں اسی وجہ سے اس کو پریزنٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ جیسے میرے دوست جو ہیں وہ مجھے بتا سکیں کہ یہ یہاں پر اٹس ٹو آئیڈیلسٹک اور یہ اس میں پریکٹیکلٹی پیدا ہونی چاہیے. واٹ آئی ہیو فاؤنڈ جنرلی از کہ اٹ از آور وہی جو شارٹ ٹرم اورینٹیشن ہے
یعنی جس وقت آپ بچے کو جب لیتے ہیں تو اس وقت آپ کے ٹیچر کے سامنے صرف اور صرف یہ گول ہو جائے کہ میرے اگلے سال کے اینڈ تک بچوں کدھر پہنچا ہونا چاہیے, اور وہ نہ بچے کی بینٹ کو دیکھ رہی ہو یا دیکھ رہا ہو, اور نہ بچے کی جو اس کے شوق ہیں ان کو دیکھنے کے لیے اس کے پاس گنجائش ہو, اس لیے کیونکہ آپ کا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن اس کی اجازت نہیں دیتا. جو پروگریسو ماڈل ہے اس میں اس چیز کی بہت ساری گنجائش موجود ہے, یعنی اس لحاظ سے تو یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ پروگریسو ماڈل اس طرح سے موجود نہیں ہے. اس حوالے سے ڈاکٹر رضوان کا جو جواب تھا وہ اس حوالے سے تھا کہ آئی ہیو ناٹ بین سکسیزفل. دنیا میں موجود ہیں, دنیا میں یہ موجود ہیں, بٹ ان کا پرابلم کیریکٹر ڈیولپمنٹ ایز سچ نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت آپ ایک فری انوائرمنٹ دیتے ہیں اور اس میں بچے جو ہیں وہ اپنی مرضی سے پروان چڑھنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں, تو اصل میں کیریکٹر بھی ڈیولپ ہوتا ہے ایز اے ریزلٹ. یہ بات اس سے میں اتفاق بھی کرتا ہوں, یعنی کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو کوئی کورس نہیں پڑھانا, آپ کو لازماً ایک خاص ماحول نہیں دینا. یعنی کیریکٹر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم تھرو ریپیٹیشن آف پریکٹسز یہ ڈیولپ ہو سکتا ہے. لیکن اس سوال کا تعلق جو ہے وہ بیسیکلی ہماری اپنی انوائرمنٹ سے ہے, اور اگر آپ دنیا میں پوچھیں تو میں آپ کو ایک لسٹ دے سکتا ہوں, آئی کین سینڈ اٹ ٹو یو, جس میں کہ وہ سارے نام اکٹھے کیے جا سکتے ہیں جو کہ بڑے امپورٹنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں پروگریسو ماڈل کے. جی نبیلہ منور صاحبہ اپنا مائک میوٹ کر لیجئے گا بات کرنے سے پہلے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر مجھے صرف ایک بات شیئر کرنی تھی آپ لوگوں سے. یہاں پہ ابھی رضوان صاحب نے ایک بات کی کہ اس سے کانٹراڈکٹری سچویشن پیدا ہوگی. میرا خیال ہے ہم اپنی پرسنل جو ڈیولپمنٹ ہے, ہمارے اندر جو ہمارا بیہیویئر ہے, ہمارا اپنا کیریکٹر ہے, اگر ہم بینگ ٹیچر کلاس میں وہ چیزیں بہت کلیئریفائی کر دیں گے تو بہت حد تک بچے آہستہ آہستہ لرن کرنا شروع کر دیں گے, اور اس چیز سے آپ کے انسٹیٹیوشن پر بھی سلو اینڈ اسٹڈیلی فرق پڑتا ہے. آپ کی اپنی کلاس کے جو اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں وہ باہر جا کے جب اپنی انہی مورل ویلیوز کا, اسی کیریکٹر کا, اسی بیہیویئر کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ آپ لوگوں کی انوائرمنٹ چینج ہوتی ہے جو پازیٹیوٹی کی طرف جاتی ہے. وہ ہمارے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. میں آپ کی رائے بھی اس کے بارے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ ہماری پرسنل چیز جو ہے, پرسنل بیہیویئر جو ہے وہ کس حد تک افیکٹ کرتا ہے. تھینک یو سر. جی بہت شکریہ جی. اور یہ بھی میں بتا دوں جی, نبیلہ صاحبہ جو ہیں یہ خود ٹیچر ہیں گجرات میں, اینڈ شی از ون آف دوز جو کہ یہ چاہتی ہیں کہ ہم بچوں کی تربیت جو ہے اس میں اس چیز کو شامل کریں. جو میری اپنی رائے یہ ہے جی کہ جو چیز ہمیں دیکھنی ہے irrespective of what results come out of it, وہ یہ ہے کہ very honestly وہ یہ ہے کہ میرا انفلوئنس کیا ہے, میں کوئی پازیٹیو انفلوئنس چھوڑ رہا ہوں یا نیگیٹو انفلوئنس چھوڑ رہا ہوں, بیکاز دیٹ از دا موسٹ آئی کین ڈو. اور اگر میرا ظاہر ہے کہ یہ چیزیں دیکھنی چاہیے جس وقت آپ جیسے ساتھی سارے موجود ہوں کہ ہم کام بھی کوئی سوچ سمجھ کے کریں, اسٹریٹجیکلی اس کو اچھا بنائیں, اور اسی وجہ سے یہ پریزنٹیشن کر رہے ہیں. لیکن یہ بات کہ الٹیمیٹلی ایز این انڈیویجول ہمیں جس چیز کا سب سے زیادہ خیال ہونا چاہیے وہ یہ کہ میری اس پوری انوائرمنٹل سچویشن میں کیا کنٹریبیوشن ہے. ایم آئی کنٹریبیوٹنگ ٹورڈز دی فریگرنس اور ٹورڈز دی نیگیٹو ایسپیکٹس. تو اصل چیز یہی ہے جی میرے خیال میں, جس کو ہمیں بہت زیادہ جس پر محتاط ہونا چاہیے. خالد ندیم صاحب آپ فرمائیے گا, مائک انمیوٹ کر لیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام خالد صاحب. دراصل میں نے لیٹلی جوائن کیا, جو کوشچن سیشن سے پہلے باتیں ہوئی وہ میں نہیں سن سکا. میرا یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ میں مطلب میسج کر سکتا ہوں کہ جو بھی آپ کو ریلیٹڈ مٹیریل چاہیے یا جو آپ دینا چاہتے ہیں, تو اس بات پر کہ وہ کیسے ہمیں مل سکتا ہے. جیسے آپ نے کچھ سکلز, کریٹیکل سیلف ریفلیکشن کی بات کی, تو اس میں وہ آپ نے شاید پہلے ڈسکس کیا لیکن میں نہیں سن پایا. اب میرا تو یہ پوائنٹ ایک ہے کہ کیا ہم پھر سے جو آپ کی باتیں ہیں وہ پھر سے مطلب سن سکتے ہیں, جو آپ نے پہلی باتیں کی جو لیٹ جوائن
हुआ। अब जो मेरा क्वेश्चन है वो दरअसल ये है, एज ए टीचर मैं बच्चों में एक जो प्रॉब्लम मैंने फील की है वो मैं समझता था कि दैट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लेकिन एक प्रोफेसर ने मुझसे बात की, मैंने उनसे डिस्कस किया, उसने कहा दिस इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बट दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ फीलिंग इनसिक्योर। वो मैं अच्छी तरह नहीं जान सका कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फीलिंग इनसिक्योर एंड लैकिंग कॉन्फिडेंस। थैंक यू सर। देखिए, ये जो है इसकी रिकॉर्डिंग तो इंशाल्लाह आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। ये जवाब आपको अभी एंड पे बता देंगे कब तक इंशाल्लाह हो जाएगी। जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और फीलिंग इनसिक्योर्ड है, जिस तरह से उन्होंने बात फरमाई है, ये उनकी ज़हन की, ये जो है ना जी, बहुत सारी साइकोलॉजिकल टर्म्स जो होती हैं, ये असल में लोग अपने अपने लिटरेचर के लिहाज से यूज़ कर रहे होते हैं। ये कोई एज सच मेरे ख्याल में जो आपकी बात है वो मुझे ज़्यादा ठीक लगती है, दैट बोथ ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स आर क्वाइट रिलेटेड टू ईच अदर। यानी जब आदमी के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है तो वो असल में इनसिक्योरिटी के बायस ही होता है। और जिस चीज़ को हम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कहते हैं, फॉर इंस्टेंस एक आदमी जो है वो बहुत ऊंची आवाज़ में बात करता है तो हम ये समझते हैं कि वो कॉन्फिडेंट है, और ये हो सकता है कि एक दूसरे आदमी की नज़र में जो आदमी बहुत गौर से बात को सुनता है वो बहुत कॉन्फिडेंट आदमी है, क्योंकि बहुत गौर से सुनना जो है वो खुद कॉन्फिडेंस का तकाजा करता है। इसका मतलब है कि मैं अपनी राय के खिलाफ बात जो है उसको सुनने के लिए तैयार हूँ। ये सिक्योरिटी के बगैर कॉन्फिडेंस पैदा हो नहीं सकता। आई बिलीव आपकी जो बात है, आपका जो सवाल है, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि दोनों चीज़ें जो हैं ये दे आर पैरेलल। अगर सिक्योरिटी होगी तो आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इसको यूसेज को देखें तो इसके अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि हम सिक्योरिटी के हवाले से बात जब कर रहे हैं तो वो लव सिक्योरिटी हो सकती है, वो इट कैन रिलेट टू योर मटेरियल सिक्योरिटी, इट कैन रिलेट टू योर हेल्थ सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल हो सकती हैं। जी, MY बेग साहब जी, आप फरमाइए। जवाद भाई, मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने भी लेट ज्वाइन किया। मुझे सिर्फ ये पूछना था कि जहाँ तक बच्चों की बात हो रही है, तो बच्चों को सोशल मीडिया और आजकल के जो हालात चल रहे हैं स्मार्टफोन्स के, उनके मौजूदगी में कैसे उनकी तरबियत वगैरह की जाए या उनको कैसे उनको गाइड किया जाए, ये बस मेरा सवाल था। सर, इस वक्त ये सोशल मीडिया और ये स्मार्टफोन्स की मौजूदगी में बच्चों से ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त बड़ों को है तरबियत की, जहाँ तक मेरा ख्याल है। यानी जिस वक्त हम बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं होंगे तो उनको कुछ ना कुछ तो अपने टाइम को सर्व करने के लिए चाहिए। आई बिलीव दैट वी आर नॉट अवेलेबल, एंड व्हेन दे वांटेड अस टू बी अवेलेबल, उस वक्त अगर हम अवेलेबल नहीं हैं तो अब जबकि वो इस जगह पर खड़े हो गए हैं कि वो उनकी अवेलेबिलिटी वल्नरेबल हो चुकी हुई है हमारे लिए, तो अब हमें शायद एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम देकर उनको अपने साथ अवेलेबल करना पड़ेगा। उनके इंटरेस्ट्स को जानिए, उनकी दिलचस्पियों को समझने की कोशिश कीजिए। जब आप उनकी दिलचस्पियों में पार्टिसिपेट करेंगे तो दे विल गिव टाइम टू यू एज वेल, ये फॉर श्योर है जी। लेकिन ज़रूरी है कि आप उनके इंटरेस्ट को सिंसियरली जानना चाहें। यानी अगर आप महज ये समझते हैं कि 3 दिन मैं उसके इंटरेस्ट का टाइम लूंगा और उसके बाद वो मेरे इंटरेस्ट में टाइम देना शुरू कर देगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इट कैन टेक सम टाइम कि वो उसके बाद इंटरेस्टेड होगा आपकी बात में। और फिर वही जो मैंने आज के सेशन में जो अर्ज किया, उससे मदद लेने की कोशिश कीजिए, अपने आप को वल्नरेबल बनाने की कोशिश कीजिए। खुद बताइए कि मैं ये करना चाहता हूँ, इसमें तुम्हारी क्या राय है कि मैं कैसे कर सकता हूँ। गिव देम इम्पोर्टेंस, गिव देयर ओपिनियंस इम्पोर्टेंस, और आप ये देखेंगे कि दे विल स्टार्ट टेकिंग यू सीरियसली एज वेल जब आप उनको सीरियसली लेना शुरू करेंगे। ये यकीनन ऐसा होगा। लेकिन जिस वक्त हमारी तरफ से एक रुकावट पैदा हो जाती है, हम ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया और दूसरी चीज़ों को दे रहे होते हैं, तो फिर वो भी अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो उन्हीं चीज़ों में ढूंढना शुरू कर देते हैं। हमारा वक्त क्योंकि ख़त्म हो रहा है, आखिरी सवाल हम लोग लेंगे। अब्दुल खान साहब हैं जी, आप फरमाइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। सर, मैंने तो बिल्कुल रिसेंटली अभी ही ज्वाइन कर लिया, मुझे पहले का तो कुछ पता नहीं है कि क्या लेक्चर में क्या हो गया है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि
بچوں کے بارے میں چونکہ ان کو ایجوکیٹ کرنا اس کے ریلیٹڈ یہ سیشن چلیں گے، تو جو بچے اسپیشل نیڈ ہوں، جس میں کوئی ڈسیبلٹی ہے، گلوبل ڈیولپمنٹل ڈیلے ہے، یا ان کی کنسنٹریشن اور اٹینشن لیول نارمل نہیں ہے، تو کیا اس سیشن میں ایسے بھی کوئی ہمیں فائدہ ہوگا؟ ان بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کوئی مواد ہمیں ملے گا جس کو ہم یہ ان کو بھی ایڈریس کر سکتے ہیں؟ جی عبد الخان صاحب، یہ ایک تو یہ میں واضح کر دوں جی کہ یہ اس میں 2-3 کیٹیگریز ہیں. جو اے ڈی ایچ ڈی جسے ہم کہتے ہیں، اے ڈی ایچ ڈی، وہ اصل میں ہم عام طور پر ہر اس بچے کے بارے میں اپلائی کر دیتے ہیں کہ جو اپنی سٹڈیز پہ توجہ نہیں دے رہا. یہ بات ٹھیک نہیں ہے، لیکن اور یہ کوئی میڈیکل ایشو بھی نہیں ہوتا. اگر وہ بچہ جو ہے وہ کسی بھی چیز میں انٹرسٹ نہیں پیدا کر پا رہا، اس کی اٹینشن کا ڈیفیسٹ ہے، ہر چیز میں ہی ہے وہ، ایون جس طرح سے ابھی بیگ صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ سوشل میڈیا اور اسمارٹ فونز اس پہ بھی زیادہ ٹائم نہیں دے پاتا اور اس کو فوکس نہیں کر پاتا، تو پھر تو شاید وہ واقعی اے ڈی ایچ ڈی ہے. لیکن اگر وہ محض اپنی میتھمیٹکس اور اپنی جغرافی میں توجہ نہیں دے پا رہا، تو پھر وہ اے ڈی ایچ ڈی سے زیادہ انٹرسٹ کی کمی ہے. یعنی وہ ابھی اٹ ڈز ناٹ میک سینس ٹو دیٹ چائلڈ اینڈ وی ڈونٹ گیو انٹرسٹ. میں اس وقت آپ سے عرض کروں، ہم سب میچور لوگ بیٹھے ہیں، لیکن اگر میں ایک بالکل ایسی بات شروع کر دوں جس میں آپ کا کوئی انٹرسٹ نہ ہو، تو آپ کا بھی اٹینشن ڈیفیسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی دس از اے نارمل تھنگ. جہاں تک اس کی سائیکولوجیکل یا دوسرے اسپیشل نیڈز ہیں، تو میرا خیال ہے کہ جی اس کے لیے آئی تھنک وی شوڈ ٹاک ٹو پیپل ہو آر مور کوالیفائڈ فار دیٹ. میں اس کے لیے کوالیفیکیشن نہیں رکھتا ہوں جی. I have no qualification for special needs children, اور we should be more focused کہ ہم ان کی جو ضرورت ہے، جو میڈیکل ضرورت ہے، اس کو ٹھیک طرح سے پورا کریں پہلے، پھر انشاءاللہ باقی چیزیں چلیں گی. لیکن اس میں بھی there can be very different point of views. تو مثال کے طور پر اے ڈی ایچ ڈی کے بارے میں بیہیویئرسٹ کی اپنا نقطہ نظر ہے، سائیکولوجسٹ دوسرے جو سائیکولوجسٹ ہیں ان کا اپنا نقطہ نظر ہے. اس میں آپ کو ویسے جنرلی آئی کین ہیلپ یو آؤٹ. اگر آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کے جو فزیشین یا ڈاکٹرز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو آئی مائٹ بی ایبل ٹو ہیلپ یو آؤٹ اینڈ مے بی آئی ول بی ایبل ٹو ٹیل یو کہ آپ کو کس کو دکھانا چاہیے، کس طرح کے ڈاکٹرز کو دکھانا چاہیے.